السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ جناب کے حال ٹھیک ہیں. میرا بھی پوچھنا. جناب کیا حال ہے آپ کے؟ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے بھی بالکل ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے. لیکن آپ کو ہوا کیا تھا؟ بس گلا خراب. بس میں گلا خراب؟ ہاں جی. اچھا جی، اچھا تو بتائیے آج آپ کس ٹاپک پہ بات کریں گے؟ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے اچانک کی موت. سڈن ڈیتھ. سڈن ڈیتھ. اچانک آپ کی زندگی میں سے نا کسی کی پریزنس ختم ہو جائے، کم ہو جائے، پتہ ہی نہیں چلے یار یہ تو کل تھا، ابھی تھا ہی ہے ہی نہیں. ویسے تو جن لوگوں کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ وقت گزارا ہوتا ہے، بے شک وہ بیماری میں بھی فوت ہوں تو فیل تو ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ نہیں جانا چاہیے تھا. ہاں، قدرت کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو زندگی بخشی ہے تو اس کو ایک دن اس نے موت بھی دینا ہے. لیکن انسان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں، اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جو احساسات ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں. انسان ماضی میں چلا جاتا ہے کہ جناب یہ شخص بھی ہوا کرتا تھا، آج نہیں ہے. ہاں ایسا تو ہے، لیکن آپ پہ کس کی موت نے اتنا امپیکٹ ڈالا ہے کہ آپ پریشان ہیں؟ ایشو پریشانی اس بات کی ہے کہ ہماری ایک کزن تھی، ان کی ڈیتھ ہوئی اچانک. تو اس وجہ سے نا مجھے اس پر بڑا اثر ہے اس کا. کون؟ وہ ہماری کزن تھی. وہ کل کے دن صبح کو بالکل ٹھیک تھی اور اچانک اس کو نا چکر آیا. تو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا. انہوں نے کہا کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، آپ اس کو لے کے جائیں گے ہاسپٹل. حیدرآباد لے کے گئے اس کو. حیدرآباد میں ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں تو آپ جلدی اس کو کراچی پہنچے. حیدرآباد ہاسپٹل سے پہلے انہوں نے شاپنگ بھی کی. اتنی ٹھیک تھی، یعنی اتنی ٹھیک تھیں وہ کہ شاپنگ کر سکیں. لیکن عورتیں شاپنگ کے معاملے میں ایسے ہوتی ہیں. اچھا، وہ تو ڈیتھ بیڈ پہ بھی نہیں چھوڑے اس کو. لیکن کراچی پہنچے تو کراچی سے پہلے نا ان کے منہ سے خون بھی آیا اور بے ہوش ہو گئی. یعنی پلیٹلیٹس بہت کم ہو گئے. پلیٹلیٹس ہے یا وہ کوئی جیسے تسبیح کا ایک دانہ نکل جائے تو سارے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. وہ ہوا یہ کہ وہاں پہ جب پہنچے ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا بچنا مشکل ہے. ارے بھائی ابھی تو ٹھیک تھی، کیا بچنا تھا؟ جلدی سے پلیٹلیٹس ارینج کریں، بلڈ ارینج کریں. بلڈ ارینج ہو گیا، پلیٹلیٹس میں ٹائم لگ رہا تھا. وہ ایک دوست تھا ہمارا، پلیٹلیٹس لے کے جب جیسے انٹر ہو گیا تو ڈیتھ ہو گئی. ہاں، اتنی اٹ واز شاکنگ انسٹنٹ اینڈ سڈن، اتنی سڈن کہ سمجھ ہی نہیں آئی. کسی کو گاؤں میں کسی کو نہیں پتا تھا. لوگوں نے سمجھا کہ یار اس کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں گے. یہ کہ انہوں نے جس سے بھی پوچھو نا، ارے صبح تو ٹھیک تھی، ڈاکٹر کے پاس ہی تو گئی تھی، رات کو خبر آ رہی ہے کہ ڈیتھ ہو گئی. ارے کیسے ڈیتھ ہو گئی؟ کیا ہوا؟ ہمارے لیے اسٹوری. میں آیا گھر سے، آفس سے واپس آیا گھر تو والد صاحب نے کہا کہ جی اس کی آپ کی جو کزن ہے، میری اچھی دوست بھی تھی، سہیلی تھی میری، تھی مجھ سے 10 سال بڑی. لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا اس کی طبیعت خراب ہے تو فون کر لو ان سے. میں نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں تو کال کرتا ہوں. جیسے ہی گیا نماز کے لیے اللہ اکبر کیا تو پیچھے سے بھائی بھاگتا ہوا آیا. بھائی کہاں کیا ہوا گیا؟ یہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. ارے بھائی کیا ڈیتھ ہو گئی؟ نماز میں سن رہا تھا کہ ڈیتھ ہو گئی. یا اللہ، اس چیز کا مجھ پہ اثر ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہے. ہاں، آج کل ویسے بہت زیادہ سڈن ڈیتھس ہونے لگی نا، اچانک والی موت اور ینگ ڈیتھس. مطلب بہت ہی 20 سے 30 کی ایج کے بچے، 30 سے 40 کی ایج کے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور ڈیتھ. مطلب اٹ از گیٹنگ نارمل ناؤ ڈیز نا کہ جوان موت اور سڈن موت بہت کامن ہوتی جا رہی ہے. انٹرنیٹ پہ اکثر یہ ویڈیوز وغیرہ یا لوگ اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، یا جن لوگوں کے کوئی مقصد ہوتے ہیں جو کچھ اچھی چیز اسٹیٹس لگاتے ہیں، تو ان میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ویڈیوز لگا رہے ہوتے ہیں یا یوٹیوب کے لنکس ہوتے ہیں، اس میں وہ آپ جا کے دیکھیں نا، ایک شخص آیا روسٹم پہ کھڑا ہوا، اس نے اسپیچ دینی شروع کی، ڈیتھ ہو گئی وہیں پہ. بس ایک شخص فٹ بالر ہے، فٹ بال کھیلتے کھیلتے یہ جا رہا ہے. کوئی پارٹی ہے، اس پارٹی میں کسی نے گانا گاتے گاتے وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی. نیوز اینکر ہے، وہ کوئی بتاتے وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی. یہ تو چلو اس کو ان کی اگر اگزامپل لیں تو اس کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے تو لگے نا. طبیعت خراب ہے، ہاسپٹل، ڈاکٹر، وہ تو بس گئے. ہاں ایسے ہی ہے، اتنا انسٹنٹ. اب یہ اس کو آپ اپلائی کریں نا ذرا
انسانوں پہ کہ یہ واقعات ہے جس کے ساتھ جو بھی ہوا، لیکن ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ بھائی وقت نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ سے ہے کہ ہمارے پاس اگلی سانس کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم لوگ اتنے زیادہ وہ ہوتے ہیں نا کہ اتنی زیادہ دنیا میں انوالو ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کو اگنور کیا ہوا ہوتا ہے. جب کسی کی اچانک اس طرح سے موت ہوتی ہے تو وہ ہمیں ہلا دیتی ہے کہ نہیں واقعی ایسے ہے، اچانک ہوگا، نہیں پتہ چلے گا، اچانک آپ کو چوز کیا جائے گا، اٹھو نکلو ادھر سے. اٹھو اور چلو تمہاری باری آ گئی ہے. مطلب اٹ از لائک دس نا. حالانکہ یہ ہمیں پہلے دن سے پتہ ہے کہ ہماری سانس اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی، وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. ہماری تو زندگی چلی ادھار پہ رہی ہے. ہاں جس سے وہ کسی سے ادھار اچانک پہنچ جاتا ہے، پیسے واپس کرو، بالکل. تو ملکہ موت بھی آتا ہے، کہتے ہیں چل ہاں کام چل ختم نکل، ہو گیا تیرا پورا. ایسا ہی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کل بھی میں کسی سے شیئر کر رہا تھا، تو دادا تھا نا ہمارا، تو دادا ایک مرتبہ دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ میری اولاد کا رزق میں برکت دے، یا اللہ ان کی صحت میں برکت دے. تو میں نے کہا یا اللہ میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، چھوٹا تھا، میرا خیال ہے 8th کلاس میں ہوا ہے 7th کلاس میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ میرے دادا کی بھی عمر بڑھائے، اس کو لمبی عمر دے. تو دادا نے ڈانٹ دیا، چپ کرو. کیوں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اچھا انجام مانگے، اچھا انجام جو اس کی نظر میں اچھا ہو، دنیا کی نظر میں نہیں. ویسے تو دنیا کی نظر میں ایک شہید بھی ہے قیامت کے دن، وہ بھی کٹہرے میں کھڑا ہوگا، ہاں بھائی کیا لایا ہے؟ یا اللہ میں شہید ہو کے آیا ہوں، تیری راہ میں شہادت حاصل کی. وہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو شہادت اس لیے حاصل کی لوگ کہے بڑا دلیر تھا، حاذا جریون، بہت دلیر تھا، تیری تعریف ہو گئی، اب جہنم تمہارا مقدر. تو اچھا انجام جو اللہ کی نظر میں اچھا ہو، دنیا کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں. صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے انجام کے لیے، اچھے مقصد کے لیے قبول فرمائے. جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اپنے اصل گھر میں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے. اور جو یہاں ہیں ان کے لیے بھی میسیج دینا کوئی کہ اپنے اعمال درست رکھیں، کہ اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے کس ٹائم کہاں کس جگہ آپ کو اللہ پاک بلا لیں گے، تو آپ کیا پیش کریں گے اس کے سامنے. مطلب ہمارے اعمال ہی ہمارا پہ دار و مدار ہے نا سب کچھ، آخرت کا ہماری یہ جنت یا جہنم یا جو بھی. تو ہمارے یہاں تو لوگ بھولے ہوئے ہوتے ہیں، جی کل کس نے دیکھا ہے. مطلب پہلے کوئی مرا ہوا بندہ آ کے نہیں بتائے کہ یہ ہوگا تو یہ اپنی آخرت سنواریں گے. اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے ایک تو موت بھولی بھی ہو، ایک تو الگ بات ہے نا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو ایٹ لیسٹ کام تو اچھے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کردار اچھا ہو یا آخرت میں ہم جب بھی جائیں. تو یہاں پہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کل کس نے دیکھا ہے بھائی، کرو جو کرنا ہے، کسی کا حق غصب کرنا ہے تو کریں. مطلب خوف خدا کی نا بالکل قلت ہو چکی ہے لوگوں میں. خوف خدا کی تو قلت ہو چکی ہے، لیکن اپنا جو ہے کہ انسان اپنا احتساب کرتا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کہ یار میں نے غلط کیا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا. خود احتسابی تو بہت ہی کم لوگوں میں نا، یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہر کسی کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی. صحیح کہہ رہے ہیں. تو آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے بڑا اداس ٹاپک ہے، لیکن یہ ہے کہ آئی اوپنر کا اس کی حیثیت تو ہے کہ بھئی آپ اپنا بھی خیال رکھیں، دنیا میں رہیں، دنیا داری بھی کریں، لیکن سوچ جو آپ کی ہے وہ آخرت کی ہو، اچھے انجام کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اس مقصد کے لیے جس کو وہ پسند کرتے ہیں، جس کو ہم پسند نہیں کرتے وہ پسند کرتے ہیں. بالکل. ورنہ فرشتے جو منکر نکیر ہیں ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، انسان کی انٹینشن ایسی ہے، ان کو بھی چیٹنگ کر دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، جو بھی میں نے بات کی شہید والی، تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ شہید آئے گا اور ایک عالم آئے گا اور سخی آئے گا. حدیث میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں ہے کہ بھائی قیامت کے دن یہ شخص پیش کیے جائیں گے. تو ان سے پوچھا جائے گا کیا لائے ہو، تو کہا جائے گا میں شہید ہوا ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، علم پہنچایا، میں سخی ہوں، لوگوں کو کھانا کھلایا. سب کو کہا جائے گا اپنے اپنے لیے تم لوگوں نے کیا ہے، اب تم لوگوں کا انجام جو ہے دوزخ ہے. تو منکر نکیر نے ان کو پیش کیا ہے وہاں پہ، یا اللہ یہ شہید ہے، یہ شہید ہوا ہے، انہوں نے دیکھا ہے، شہادت ہوئی ہے تو انہوں نے لکھا ہے شہید. لیکن جب وہ اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں. یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نا. بات وہ یہ کہ آپ کیا نیت کیا ہے آپ کی. اب فرشتوں کو بھی نہیں معلوم نیتیں کیا ہیں، تو اللہ کو پتہ ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے. ایسا ہی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو ہم نے اللہ تعالیٰ قبول فرمایا نیک مقصد کے لیے جسے وہ پسند کر.
اور وہ مقصد بھی ہمارا جو ہم نے اس چینل کو اس لیے بنایا ہے کہ کسی تک اچھی سوچ پہنچائیں، تو کسی ایک انسان تک تو اچھی سوچ پہنچے. ایک انسان تک پہنچ گئی تو ہمارا مقصد کامیاب ہو جائے. بالکل، ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے اور جتنے بھی لوگ ہیں یا گروپس ہیں یا ادارے ہیں جو اچھے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی جو ایفرٹ ہے قبول فرمائے. ان کی نیت کی بیسس پہ. جی بالکل ایسا ہی ہے، نیت کی بیسس پہ ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی نیت کی بیسس پہ ہی قبول فرماتا ہے، نیت میں فوٹو قبول بھی نہیں کرتا. ایسا ہی ہے. کہتا چل بھائی تھلے ہو. تو چلیں پھر کنکلوژن کی طرف چلیں اور اس ٹاپک کو کلوز کریں پھر. ہاں، کنکلوڈ ہم اس طرح کریں گے کہ ہمارے جو احباب ہیں، دوست ہیں، جن کے ساتھ ہم وقت بتاتے ہیں، ان کی اچانک سے ڈیتھ ہو جائے تو ایک خلا تو پایا جاتا ہے، وہ تو کبھی نہیں پورا ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اس ڈیتھ کا ایک مقصد بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ایک کام نہیں کر رہے ہوتے، ایک وقت میں 5-6 کام کر رہے ہوتے ہیں. کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہے، اسی ڈیتھ سے کسی کو میسج دیا جا رہا ہے، کسی کو آگاہی کی جا رہی ہے، کہ کسی کو ڈرایا جا رہا ہے کہ بھائی تو نے بھی آنا ہے. جو میسج پکڑتا ہے وہ یہ میسج پکڑے گا کہ بھائی سنبھل جا. ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق اس سے میسج لے گا. تو یہ ایک میسج بھی ہے، اس کا دکھ اپنی جگہ پہ، لیکن میسج بھی ہے کہ بھائی تیاری کرو، آنا تم لوگوں نے ادھر ہی ہے. بالکل. چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.